صبح خیر، میری اور فادر عنایت کی طرف سے آپ سب کو مقدس متی رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دھیان و گیان تھائی لینڈ سے ریورنڈ فادر عنایت برنرڈ نے تیار کیا ہے اور جسے امریکہ سے ترجمہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں نائم ہیری۔ آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس متی رسول کی عید مناتے ہیں۔ مقدس متی جو ایک مبشر اور انجیل نویس تھے، وہ دوسرے رسولوں سے بہت مختلف تھے۔ مقدس متی لوگوں میں اتنے مقبول نہیں تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس لائق نہیں کہ وہ مسیح کے پیروکار کے طور پر کام کریں۔ جب رومیوں کی فلسطین اور اسرائیل پر حکومت تھی تو مقدس متی رومیوں کے لیے محصول جمع کیا کرتے تھے۔ رومی یہودیوں سے جبری محصول لیا کرتے تھے۔ بہت سارے محصل لوگوں سے دھوکہ دہی سے زیادہ محصول وصول کرتے اور باقی اضافی رقم اپنی جیبوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایتھیوپیا اور براعظم افریقہ کے بہت سے حصوں میں مسیحی برادریوں کی بنیاد مقدس متی نے رکھی تھی۔ روایت ہے کہ مقدس متی بھی شہید ہوئے اور مقدس متی کو بینکرز اور اکاؤنٹنٹس کا مربی کہا جاتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت افسیوں اس کا 4 باب 1 سے 7 آیت تک اور پھر 11 سے 13 آیت تک۔ پس میں جو خداوند کے لیے قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 9 باب 9 سے 13 آیت تک۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ آج کا گیان ہماری نجات کے لیے رسولی تبلیغ بہت ضروری ہے۔ بشپ نے اپنی ڈائسس کے اکاؤنٹنٹ سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں مقدس متی کے متعلق بتایا کہ وہ ایک محصول لینے والے تھے اور کس طرح یہودی لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ بشپ نے اکاؤنٹنٹس کو یہ بھی بتایا کہ اگرچہ مقدس متی محصول لیا کرتے تھے مگر اس کے باوجود مسیح خداوند نے انہیں خدمت کے لیے چنا۔ فریسی جو یہودیوں کا ایک مذہبی گروہ تھا اور وہ اپنے مذہبی قوانین پر بہت سختی سے عمل کیا کرتے تھے اور محصول لینے والوں کو گناہ گار قرار دیتے تھے۔ مسیح خداوند اپنے دل میں جانتے تھے کہ مقدس متی گناہ گار یا دھوکے باز نہیں۔ مقدس متی اپنی انجیل میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند وہی مسیحا ہے جس کا خدا نے انسانوں کی نجات کے لیے وعدہ کیا تھا۔ مقدس متی کی انجیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی مسیح خداوند کے متعلق پرانے عہد نامہ میں کہا گیا وہ نئے عہد نامہ میں مسیح خداوند میں پورا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس ایمان کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں جو رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ آئیے ہم ایمان کے تحفے کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جو خدا نے ہمیں مفت فراہم کیا ہے۔ کیا ہم اپنے ایمان کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ کیا ہم اپنے ایمان کے ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے ہم آج ہی سے اپنے ایمان کو عملی جامہ پہنائیں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے اور یاد رکھیں خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے۔ مجھے اور فادر عنایت کو
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ امید ہے آپ سے دوبارہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ خدا حافظ۔